آل رائٹ فرینڈز، کریٹنگ اے ویب سائٹ کے اس ٹریننگ کورس کو ہم یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹریننگ کورس سے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ وہ یوزر جو کہ پہلی دفعہ ویب سائٹ بنانے جا رہے تھے ان کو کافی زیادہ مفید مشورے ملے ہوں گے۔ بیسیکلی اس ٹریننگ کورس میں ہم نے کیا کیا ان کا ایک کوئک ریکیپ یہاں پہ میں کرتا ہوں کہ ہم نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ ہمیں ویب سائٹ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ ویب سائٹ کو کیسے پلان کرتے ہیں، ویب ہوسٹنگ سے کیا مراد ہے، ڈومین نیم سے کیا مراد ہے، اور اس طرح سی ایس ایس ایچ ٹی ایم ایل ان سے کیا مراد ہے۔ لیکن ہم نے ان تمام ٹاپکس کو گریجولی آہستہ آہستہ ان کو کور کیا اور اس کے بعد ایک فنکشنل ویب سائٹ کریٹ کی۔ اگرچہ وہ ویب سائٹ جو ہم نے بنائی ہے وہ انٹریکٹیو نہیں ہے، اتنی انٹریکشن نہیں ہے، نہ وہ کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، بیسک فرام دا اسکریچ جو ہے ہم نے سی ایس ایس اور ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے وہ ویب سائٹ بنائی ہے۔ لیکن وہ یوزرز جو کہ بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے ویب ڈیولپمنٹ کے کیریئر کو، ان کے لیے یہ کافی زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا، کیونکہ کسی بھی ٹاپک کو جب آپ کور کرتے ہیں یا اس میں پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو اس کا جو بیسک ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو بنیاد ہے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس میں وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اور اس کے بعد اگر آپ مزید اپنے جو نالج ہے اس کو انہانس کرنا چاہیں، بڑھانا چاہیں، تو آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں جس میں W3 اسکولس ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید فردر ڈیپ آپ جانا چاہیں تو آن لائن کئی زیادہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ ٹیوٹوریلز وغیرہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، تو آپ وہاں پر جا کر اپنے نالج کو مزید انکریز کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹریننگ کورس کے دوران ہم نے پہلی بات جو سیکھی وہ یہ تھی کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ بنانے جا رہے ہوں تو آپ نے اسے باقاعدہ پلان کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو پلان نہیں کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک تو یوزرز آپ کی ویب سائٹ پر آتے رہیں، لیکن ویب سائٹ میں فردر اپڈیٹس یا انہینسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے یوزرز ٹوٹنا شروع ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ویب سائٹ کو کیسے آپ نے پلان کرنا ہے، کس طرح لے کر چلنا ہے، اور کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ پرفارم کرنے ہیں تاکہ آپ کی جو ویب سائٹ کی زندگی ہے وہ زیادہ دیر تک رہے اور یوزرز جو ہیں وہ انگیج رہیں، آپ کی ویب سائٹ پر آتے رہیں۔ اور اس کے بعد ویب سائٹ کو پلان کرنے کے بعد ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ پہ بات کی کہ ڈومین نیم سے کیا مراد ہے، اور ڈومین نیم کا انتخاب کرتے وقت کن کن باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ نے ڈومین نیم کا انتخاب کر لیا تو اس کے بعد آپ اپنی ڈومین نیم کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو ڈومین نیم پہ ہم نے ڈسکشن کی کہ ڈومین نیم کی سلیکشن کے لیے یا ڈومین نیم کی اچھی سلیکشن کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ ویب ہوسٹنگ پہ بات کی، اور ایک فری ویب ہوسٹ پہ ہم نے فری سرور پہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ بھی کریٹ کیا تھا۔ اور یہ دونوں ٹاپکس کور کرنے کے بعد ہم ایچ ٹی ایم ایل کے بیسکس پہ آئے کہ ویب پیج جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے جو بیک بون ہے ایچ ٹی ایم ایل، اس سے کیا مراد ہے اور اس کو کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایچ ٹی ایم ایل کے بیسکس کو کور کرنے کے بعد ہم نے سی ایس ایس پہ بات کی تھی جو کہ کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ کا مخفف ہے، اور یہ دیکھا تھا کہ کیسے ہم سی ایس ایس کی مدد سے اپنے ویب پیجز کو فارمیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو سٹائل کر سکتے ہیں۔ ان تمام ٹاپکس پہ بات کرنے کے بعد ہم نے جو فنکشنل ویب سائٹ ہے وہ کریٹ کی۔ محمود صاحب کی ایک فکشنل ویب سائٹ تھی محمود ٹی اسٹال کے نام سے۔ اس ویب سائٹ میں ہم نے یہ تمام ٹاپکس جو کور کیے اس ٹریننگ کورس کے دوران، ان کو یوز کرتے ہوئے، ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کی مدد سے ایک فنکشنل ویب سائٹ کریٹ کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریننگ کورس آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، مزید کوئی انفارمیشن لینا چاہیں یا مزید کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ spinzer.com کی ویب سائٹ کو ایکسیس کریں۔ spinzer.com کی ویب سائٹ پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ مجھے کانٹیکٹ اس کے فارم کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ مجھے موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ میں نے اپنا موبائل نمبر بھی شامل کر دیا، انکلوڈ کر دیا۔ آپ مجھے موبائل کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ یوٹیوب پہ مجھے دیکھیں تو یوٹیوب پہ جو میرا ایڈریس ہے وہ youtube.com/تنزیل نیازی، اسی طرح فیس بک پہ بھی یہ یوزر نیم ہے، یا پھر اگر آپ ہمارا اسپنزر کا پیج لائک کرنا چاہیں فیس بک پہ تو اس کے لیے آپ facebook.com/spinzer یوز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فیوچر میں کسی اور ٹریننگ کورس میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اور فیس بک کا جو پیج ہے اسپنزر کے نام سے، اس کو ضرور وزٹ کیجیے اور وہاں پہ لائک کیجیے تاکہ آپ فیوچر میں اگر کوئی اپڈیٹس وغیرہ آئیں تو آپ کو وہ سڈنلی وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ میں اپیئر ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی کسی اور ٹریننگ کورس کے دوران۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔